بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی ولی اللہ سے اجازت لینے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے کسی ولی اللہ سے اجازت کیوں لی جاتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں اس بات کو واضح کروں گا کہ جب ہم اجازت لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بعد کیا فیض ملتا ہے۔ اور یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے جو میں آپ احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے مرشد مبارک محمد محتشم صاحب کی بیعت کی تو مرشد مبارک نے درود غوثیہ اور درود آل محمد پڑھنے کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی، اور جب مجھے اجازت مل گئی تو میں نے درود آل محمد پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً دوسری یا تیسری رات تھی کہ رات کو درود پڑھ کر سویا تو خواب دیکھا کہ ایک کمرہ نما جگہ ہے جہاں پر چاروں طرف ایک چک لگی ہوئی ہے۔ چک سے مراد وہ پردہ جو دروازوں کھڑکیوں پر ڈالا جاتا ہے۔ ایک آواز ابھرتی ہے کہ اندر داخل ہو جاؤ اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لو۔ چنانچہ میں چک سے بنے اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ 3-4 لوگ ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک کالے رنگ کی چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، نہ چہرہ نظر آتا ہے نہ کوئی بال۔ تو جیسے ہی میں اندر داخل ہوتا ہوں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ مرحبا، آئیے آپ کو زیارت کروا دیتے ہیں۔ تبھی سامنے سے چیخ اٹھا دی جاتی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چیخ اٹھتے ہی ایک ایسی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے، ایسی خوشبو جس کا وجود اس دنیا کا سا نہیں تھا۔ تو زیارت کرتے ہوئے اسی لمحے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک نے زیارت کا شرف تو عطا کر دیا، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو سر تا پا کالے کپڑوں میں لپٹے ہوئے؟ تبھی غیب سے ایک آواز ابھرتی ہے کہ یہ وہ خواجہ سرا ہے جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت یعنی صفائی کرنے پر مامور ہے۔ تو یہ سن کر میں نے اپنے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے کالے کپڑے میں ملبوس شخص پر نظر ڈال کر اسے غور سے دیکھنا چاہا تو نہ دیکھ سکا، اور اسی لمحے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بحالت خواب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کا شرف عطا کیا، اور بلا شبہ یہ میرے مرشد مبارک محمد محتشم صاحب کا فیض ہے کہ جو 2 ہفتے میں ہی حجابات چھٹنے لگے، پردے اٹھنے لگے۔ اسے کہتے ہیں کسی ولی اللہ سے اجازت لینے کا فائدہ یا فیض۔ ولی اللہ جب درود شریف پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو اپنی روحانیت کا عکس بھی ذاکر پر ڈال دیتا ہے، جس سے ذاکر کو روحانی منازل طے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وگرنہ یہ جو جگہ جگہ وظیفے دینے اور ساتھ اجازت کے لیے کومنٹس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ یا محمد لکھواتے ہیں، یہ خود ساختہ بنے ہوتے ہیں۔ نہ تو اس کی شریعت میں کوئی اصل ہوتی ہے اور نہ ہی روحانی فائدہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں جس نے درود شریف کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ کومنٹ میں یا اللہ یا محمد لکھ دے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کومنٹ میں ثواب کی نیت سے درود لکھ دیں پھر تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی ثواب کی نیت سے درود لکھوا رہے ہیں، لیکن یا اللہ یا محمد ماشاء اللہ لکھوانا اور اس کو اجازت سے مشروط کرنا، تو یاد رکھیے جہاں یہ جملہ آپ کو نظر آ جائے نا وہاں سمجھ لے کہ یہ خود ساختہ وظیفے ہیں اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ آپ اپنے علاقے کے کسی عالم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔
اور لوگ بھی دھڑا دھڑ لکھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ یا محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ درود لکھ لیا کریں ثواب کی نیت سے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو ولی اللہ میسر ہو تو ان سے اجازت لیں. اور جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اجازت لینے کا مقصد اور مطلب صرف ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ذکر میں، ہمارے ورد میں، ہمارے درود میں ان بزرگوں کی دعا اور روحانی توجہ شامل ہو جائے. اس کے علاوہ اجازت کا کوئی دوسرا نام یا مطلب ہرگز نہیں ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ فیض ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھے اور ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.